السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زرشک۔ عربی میں اس کو عنبر باریش کہتے ہیں، زرشک اور زرک بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو بربریس ولگیرس کہتے ہیں۔ اکثر ہے نا اس کا ٹنچر بناتے ہیں بربریس ولگیرس کے نام سے۔ جو ہومیوپیتھی حضرات ہے اس کو ہے نا گردے کی استعمال کرتے ہیں۔ تعارف جو ہے سیاہی مائل سرخ مرچ سیاہ کے برابر اس کے پھل جو ہے ہوتے ہیں، اسی کو ہے نا ہم زرش کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کشمش کے جیسے ہی ہوتے ہیں، یہ کھٹے میٹھے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ درخت کی جو جڑ ہے اس کو ہے نا دار ہلد کہتے ہیں، اور اس کے اسارے کو رسونت کہتے ہیں۔ زرش ہے نا تازہ حالت میں نرم ہوتا ہے اور خضرے پچکا ہوا ہوتا ہے۔ رنگ اس کا سیاہی مائل سرخ، ذائقہ ترش چاشنی دار ہوتا ہے، کھٹا میٹھا ہوتا ہے، مرغوب کھانے میں ہے نا لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ مقدار خوراک کتنی کھانا چاہیے؟ یہ 3 گرام سے لے کے 5 گرام تک کھا سکتے ہیں آپ۔ مزاج ہے نا اس کا عجلاتی اعصابی ہے، سرد خشک مزاج ہے۔ مقام پیدائش اس کی خراسان ہے اور شام، روم، اسپین میں یہ پایا جاتا ہے۔ افعال و اثرات عجلاتی اعصابی مقوی ہونے کی وجہ سے یہ عجلاتی محرک ہے، ہمارے عجلات کو تحریک میں لاتا ہے، ہمارے دل کو ایکٹیو کرتا ہے۔ اعصابی محلل ہے، اعصاب کے اندر تحلیل پیدا کرتا ہے، اور گدی مسکن ہے، گدد کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ کیمیائی طور پر خون کے اندر ترشی کو پیدا کرتا ہے۔ طبعی اخلاط میں سودے کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ خواص و فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ مولد سودا ہے، سودا جو ہے ہمارے بدن کے لیے بہت ضروری ہے۔ خون کے اندر بھی بغیر سودا کے خون نہیں بنتا۔ سودا، صفرا اور اسی طرح جو ہے بلغم، یہ 3 مل کے ہی ہے نا خون بلتے ہیں، تو سال سودا ہے نا یہ پیدا کرتا ہے بدن کے اندر۔ دافع کئی ہے، جن لوگوں کو الٹی آتی ہے کھانا کھانے کے بعد، یا ٹھنڈے غذائیں کھانے کے بعد جن لوگوں کو زیادہ تر الٹی آتی ہے، ایسے لوگوں کو بہترین دوا ہے۔ اس کو ایسے ہی کھا لے، 1 چمچ کھا لے تو بہت اچھی ہے نا کھائی کو روک دیتی ہے۔ مسل بلغم ہے، جن لوگوں کے بدن میں بہت زیادہ بلغم ہے، بلغمی دردیں ہے، بلغم کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہے، تو ان تمام امراض کے لیے اس کے کھانے سے پاخانے کے راستے سے ہے نا یہ بلغم نکل جاتا ہے۔ مقوی قلب ہے، دل کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے، دل کو ایکٹیو کر دیتی ہے، دل کے اندر ہے نا جوش پیدا کرتی ہے۔ مقوی معدہ اور امعاء ہے، معدے کو اور انتڑیوں کو طاقت دیتی ہے۔ ہاضم ہے، کھایا پیا ہضم کرتی ہے۔ دافع پیاس ہے، جن لوگوں کو اعصابی تحریک کی وجہ سے بدن میں الکلائن بڑھنے کی وجہ سے زیادہ پیاس لگتی ہو، سردیوں میں بھی پیاس لگتی ہو، ایسے لوگوں کو کھانے سے پیاس ہے نا ان کی بجھ جاتی ہے۔ زرشک جو ہے جتنے بھی کھٹے مزاج کے ادویات ہیں ان سب میں بہترین دوائی ہے، کیونکہ اس میں کھٹاس بھی کم ہے۔ اگر املی کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر ترشی بہت زیادہ ہے، زیادہ مقدار میں کھا نہیں سکتے اور زیادہ دن بھی کھا نہیں سکتے، مگر زرشک میں ہے نا اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، ذائقہ اچھا ہوتا ہے، کھانے میں ہے نا بہت اچھا، بہت آسان دوائی ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہے تریا کے حیضہ کے نام سے، ہوا شافی، پودینہ خشک، انار دانہ، منقع، تباشیر اور زرشک، یہ 5 چیزیں 50-50 گرام لے لے یا 25-25 گرام لے لے، سب برابر وزن لینا ہے۔ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے ترکیب تیاری، اول ہے نا انار دانہ اور منقع، ان دونوں کو اگر آپ 50-50 گرام لیتے ہیں تو 200 گرام پانی میں ان کو ڈال کے ہے نا ابالنا ہے۔ خوب ابال کے چھان لے، پانی میں ہے نا باقی جتنے چیزیں ہیں ان کو پیس کر ڈال دے، تو آپ کا نسخہ تیار ہے تریا کے حیضہ۔ خاص کر کے یہ بچوں کے لیے مقدار خوراک ہے نا 2 چمچ تک آپ کھلا سکتے ہیں، یہ تو بچوں کے لیے ہے نا نہایت مفید ہے حیضہ کے اندر۔ اور عطاس جو ایک بیماری ہے جس میں بہت زیادہ ہے نا پانی کی پیاس لگتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے، الٹی وغیرہ کے لیے بھی یہ فائدہ دیتی ہے۔ تو بڑوں کے لیے اگر بڑوں کو حیضہ ہے تو سرخ مرچ اور سرخ رائی، یہ دونوں چیزوں کو برابر وزن پیس لے اور اس دوائی کے ساتھ
सुरखराई वाली दवाई के साथ ऊपर वाली दवाई भी जो अभी बताया है मैंने, तो ये दोनों दवाइयाँ है ना एक साथ बड़ों को देना है, तो इनको है ना हैज़ा वगैरह बंद हो जाएगा। तो ये है ज़रिश्क के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को पसंद करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।